بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرویز الہی کے ساتھ تحریک انصاف کا اتحاد بالکل خاتمے کے قریب ہے۔ عمران خان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے خلاف پی ٹی آئی کے اندر بھی بغاوت تیار ہے۔ کپتان کا پلان بی کیا ہے، اس پر ہم آج کی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے دو تین اور بڑی عام خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ضروری ہے۔ عمران خان کو زہر دے کر ختم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ شیخ رشید نے آج بڑا الزام لگایا ہے۔ یہ الزام کہاں تک درست ہے؟ ایف بی آر کا ڈیٹا لیک ہوا ہے۔ ایک تو جنرل ریٹائر باجوہ صاحب کی فیملی کا ڈیٹا ہے، وہ ملزمان بھی آج عدالت ایک مرتبہ پھر پیش نہیں کیے گئے، لیکن کچھ اور بھی ایف بی آر کا ڈیٹا جو ہے وہ لیک ہونے کا بڑا الزام لگا ہے، بہت بڑا سکینڈل ہے۔ اس حوالے سے بھی آپ کو بتاؤں گا۔ ڈاکٹر شہباز گل کو آج اسلام آباد کچہری کے اندر پیش کیا گیا۔ وہ ایمبولینس کے اندر وینٹیلیٹر پر تھے، سانسیں ان کی اکڑ رہی تھی، لیکن ان حالات کے اندر بھی ڈاکٹر شہباز گل جیسا جو ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والا پولیٹیکل ورکر ہے، وہ آج اگر آپ ویژول دیکھیں تو یقیناً آپ کو پریشانی ہوگی کہ کس طرح جو بھی مڈل کلاس طبقہ ہے وہ تو ہر جگہ وہ پس جاتا ہے۔ زرداری شریف وہ یہاں پر چھوٹے سے بیمار ہوں تو بیماری کا ڈرامہ کر کے بھی انہوں نے لندن بھاگ جانا ہوتا ہے، اور شاید کچھ لوگوں کو عبرت کا نشان بنانے کا کوئی پلان ہے، تو اس کے اندر ڈاکٹر شہباز گل جو ہے وہ عدالت آج فرد جرم عائد ہونی تھی، لیکن عماد یوسف جو اے آر وائی سے جن کا تعلق ہے وہ بھی بغاوت میں اکسانے کے اس مقدمے کے اندر چونکہ وہ ملزم ہے، وہ بھی پیش نہیں ہوئے کراچی سے، تو 20 جنوری اس کی ڈیٹ مقرر کر دی ہے، اور جائز صاحب نے برمی کا اظہار کیا ہے کہ اس کے اندر اتنا ڈیلے ہو رہا ہے۔ حالانکہ 8-9 مہینے شہباز شریف کا جو کیس تھا جس کے اندر منی لانڈرنگ کے چارجز تھے، پورا ثبوت تھا، لاہور کی عدالتوں کے اندر اس پر فرد جرم عائد نہیں ہوا۔ بالآخر جس دن فرد جرم عائد ہونے کی ایک تاریخ تھی، اسی دن ان کو ملک کا وزیر اعظم بنایا گیا، اور یہ ایک شرمناک قسم کا ہمارا سسٹم ہے، بہرحال جس سے کوئی جتنا تکڑا ہوتا ہے وہ آرام اور سکون کے ساتھ گزر جاتا ہے۔ اب ایف بی آر کا ایک تو ڈیٹا جو لیک ہوا جنرل ریٹائر باجوہ صاحب کی فیملی کا، اس پر جو ملزمان تھے ایف بی آر کے، ان کو آج ایک مرتبہ پھر عدالت کے اندر پیش نہیں کیا گیا۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ پچھلی ڈیٹ آف ہیئرنگ پر بھی ان ملزمان کو عدالت کے اندر پیش نہیں کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ سوالات اٹھائے گئے تھے۔ اب آج بھی وہ ثاقب بشیر صاحب ہیں، انہوں نے 24 دسمبر جو پچھلی ڈیٹ آف ہیئرنگ تھی، انہوں نے بتایا، رپورٹر ہیں اسلام آباد کے اندر ایکسپریس نیوز کے، وہ کہتے ہیں کہ نظام انصاف کی دھجیاں کیسے اڑائی جاتی ہیں۔ اسی سے اندازہ لگا لے کہ جنرل باجوہ ایف بی آر ڈیٹا لیکس کیس میں گرفتار ملزمان کو ایف آئی اے نے 2 روزہ فزیکل ریمانڈ مکمل ہونے پر آج مجسٹریٹ کے سامنے عدالتی اوقات میں پیش کرنا تھا، لیکن صبح 8:30 سے 3:30 تک پیش نہیں کیا گیا۔ جائز صاحب بھی چھٹی کر کے چلے گئے۔ اب یہ تو ڈیٹ آف ہیئرنگ تھی 24 دسمبر کو۔ آج جو ہے 6 جنوری کو دوبارہ جب پیشی ہوئی ہے تو اس پر جنرل بتایا انہوں نے کہ جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ کے مبینہ ٹیکس ڈیٹا لیک کیس میں آج پھر اڈیالہ جیل سے 3 ملزمان کو اسلام آباد کچہری پیش نہیں کیا گیا۔ عدالتی اوقات کار 8:30 سے 3 بجے تک ملزمان کے وکلاء کا انتظار کرتے رہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ شبیر بھٹی نے بغیر پیشی کی 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع کر دی ہے۔ یعنی اگر تعلق ہے کسی جنرل صاحب کے ساتھ کسی معاملے کا تو پھر جو ہے وہ عدالت کے اندر بھی پیشی نہیں ہوگی، اور یہاں عمران خان ملک کے سابق وزیر اعظم ہے، اس کو تو روز سرزنش کی جاتی ہے کہ آپ پیش ہوں ورنہ آپ کے خلاف جو ہے وہ یک طرفہ کارروائی کر دی جائے گی، تو یہ بھی ایک فیسلٹی ہے۔ ایک اور بڑا ایف بی آر پر آج الزام لگا ہے، اور وہ یہ کہ ایف بی آر کا جو ڈیٹا ہے وہ لیک ہونے کا الزام ہے، جو کہ صرف لیک ہونے کا معاملہ نہیں ہے بلکہ اس حد تک خطرناک معاملہ ہے۔ یہ باقاعدہ جو ہے وہ پریس کانفرنس کی گئی ہے خیبر پختونخوا کے تاجروں کی طرف سے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارا ڈیٹا ایف بی آر سے یا جو مرکزی وفاق کے ادارے ہیں ان سے لیک ہوا ہے، اور یہ لیک ہو کر دہشت گردوں کے پاس پہنچا ہے، اور دہشت گرد اب کالے کر کے پوچھ رہے ہیں کہ جناب آپ کا یہ مکان ہے، آپ کے بینک اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں، آپ کے فلان جگہ پر یہ پراپرٹی ہے، آپ اتنے امیر ہیں تو ہمیں بھتہ دیں۔ تو اب اس پر باقاعدہ وہ کہتے ہیں گاڑیوں اور پورے گھر والوں کی تفصیلات ہوتی ہے، آپ کے بچے کتنے ہیں، سارا کچھ۔ یہ صدر ہیں سرحد چیمبر محمد اسحاق، انہوں نے آج یہ بڑی عام پریس کانفرنس کی ہے، لیکن اس کو ٹی وی چینلز نے نہیں دکھایا۔ تو یہاں ایف بی آر کا وفاق کے اداروں کا
ڈیٹا لیک ہو رہا ہے، اس پر تو کوئی ابھی تک ایکشن ہمیں سنائی نہیں دے رہا۔ اب ایک اور خبر ہے، اور وہ شیخ رشید صاحب نے آج بات کی ہے۔ چونکہ جنرل بات ہو تو بندہ کہتا ہے چلیں انہوں نے بونگی ماری ہے، لیکن یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو زہر دینے کی سازش کی جا رہی ہے۔ اب یہ ایک بڑا سنگین معاملہ ہے، اور یہ بات آج انہوں نے یہاں پر کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کل چونکہ انہوں نے عمران خان سے زمان پارک میں ملاقات کی ہے، اس ملاقات کے بعد آج لال حویلی کے اندر تقریر جو ہے اس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کرنا، اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ ایسا ہوا ہے، یا وہ سازش جو ہے وہ عمران خان تک پہنچی ہے۔ اور یہ سنگین معاملہ ہے، جو عمران خان کو گولیاں مار سکتے ہیں، مروا سکتے ہیں، وہ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو عمران خان کی زندگی کو بہرحال خطرات درپیش ہے، لیکن اس معاملے کو سیریسلی انویسٹیگیٹ کیا جانا چاہیے۔ اس کو جو اسپیشل کہاں سے انفارمیشن ملی ہے، وہ یقیناً شیخ رشید صاحب کے پاس جو خبر ہے وہ ضرور اس کو متعلقہ ادارے جو ہے جہاں اعتماد ہو ان کو بتانا ضروری ہے۔ اب پرویز الہی کا جو معاملہ ہے وہ بڑا سنگین ہو گیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پرویز الہی کے خلاف ویسے ہی پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجبوری کا اتحاد ہے، یعنی اس کے اندر جو مسلسل بلیک میلنگ کی جا رہی ہے، اور ایک خاص ماحول کے اندر چودھری پرویز الہی اب اسمبلیاں تحلیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں کریں گے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ عمران خان نے آج کچھ صحافیوں سے، کورٹ رپورٹرز کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ جنرل باجوہ کو میں تو نہیں چھوڑوں گا، جنرل باجوہ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کی ہے، میں اس کو اجاگر کرتا رہوں گا۔ چودھری پرویز الہی کا اپنا نقطہ نظر ہے، وہ اس پر قائم رہیں، اسمبلیاں جو ہے ان پر اعتماد کا ووٹ لیا جائے گا اور لیا جانا چاہیے۔ اس پر جو ہے انہوں نے کہا کہ اگر جو بی پلان ہے وہ یہ ہے کہ اگر چودھری پرویز الہی اسمبلیاں تحلیل نہیں کرتے تو پھر پنجاب اسمبلی سے بھی پی ٹی آئی کے جو اراکین اسمبلی ہیں وہ استعفے دیں گے۔ اب چودھری پرویز الہی نے گزشتہ روز جو گفتگو کی ہے وہ گفتگو عام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ 25 مئی کو آپ کی زبانیں باہر آ رہی تھی، مشکلات میں تھے، اور اس وقت چونکہ آپ کی حکومت نہیں تھی، حمزہ شہباز کی یہاں پنجاب کے اندر حکومت تھی، اب اللہ کا شکر ادا کرو آپ کی اپنی حکومت ہے اور آپ ایسے باتیں کر رہے ہیں۔ اس پر سینیٹر اعجاز چودھری جو ہے انہوں نے جواب بھی دیا ہے بڑا سخت، اور انہوں نے کہا کہ چودھری پرویز الہی صاحب آپ اپنا کام کیجئے، آپ آگے ٹانگ نہ اڑائیے، چونکہ جو بات ہم کر رہے ہیں کہ 25 مئی کو جو آپ نے بات کی ہے اس وقت ہمارے مخالفین کی زبانیں باہر آئی ہوئی تھی، ہم تو سڑکوں پر موجود تھے، ہم تو مقابلہ کر رہے تھے، ہم تو جیلوں میں جا رہے تھے، ہم تو وہاں پر تشدد سہ رہے تھے، تو ہم تو میدان کے اندر موجود تھے، اور آپ کو اس طرح کی بات زیب نہیں دیتی۔ عمران خان نے بھی اپنے جو لوگ ہیں، ابھی میرے ایک بڑے برخوردار ہیں ہمارے پی ٹی آئی کے جوائنٹ سیکرٹری ہیں پنجاب کے فیصل مختار گوندل صاحب، منڈی بہاؤالدین سے ان کا تعلق ہے، وہ بھی اسی طرح کے جو معاملات ہیں ظاہر ہے وہ تبصرہ کرتے ہیں، پرانے پولیٹیکل ورکر ہیں، اور بڑے دکھ اور غم کا اظہار کر رہے تھے۔ جس طرح ضلع منڈی بہاؤالدین کے اندر محمد خان بھٹی اینڈ کمپنی جو ہے ان کا پورا ہولڈ ہے، اور وہاں پر اب جو حلقہ ہے N80 وہاں پر ندیم افضل چند کے ماموں ہیں، نظر محمد گوندل سابق وفاقی وزیر ہیں، گلریز افضل چند ان کے بھائی ایم پی ہیں۔ اب وہاں سے اگر جو ہے وہ مونس الہی جو نئی ڈیل ہو رہی ہے، جو اس وقت معاملات ہو رہے ہیں، اس کے مطابق وہ جو حلقہ ہے N80 وہ مانگ رہی ہے، جو پی ایم ایل کیو ہے وہ مانگ رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے مونس الہی جو ہے وہ ایم این اے کا الیکشن لڑیں گے۔ اگر وہ الیکشن لڑتے ہیں تو پہلے نظر محمد گوندل وہاں پر ایم این اے کا الیکشن لڑتے ہیں، وہ دوسری مرتبہ ہارے ہیں، ناصر اقبال بسال وہاں پر مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں، اور یہ حمزہ شہباز کے سابق جب یہ وزیر اعلیٰ تھے تو ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے امداد اللہ بسال، یہ ان کے بھائی ہیں، اور یہ تکڑے امیدوار ہیں، لوگوں کے اندر ان کے بڑا ایک ووٹ بینک مضبوط ہے۔ تو اب وہاں پر اگر تو نظر محمد گوندل کی جگہ پر مونس الہی آتے ہیں، تو مونس الہی کے مقابلے میں اگر نظر گوندل آزاد کھڑے ہو جائیں، یا ممکنہ طور پر وہ واپس پاکستان پیپلز پارٹی میں جائیں گے، اور اگر کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا، کمپرومائز ظاہر ہے وہ بھی ایسا نہیں لگ رہا کہ ہو، تو ایک عملی طور پر بہت ساری جگہوں پر، یہ صرف منڈی بہاؤالدین نہیں ہے، اور جگہوں پر بھی جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ پرویز الہی کے ساتھ خوش نہیں ہیں۔ یہ مومنہ وحید جو ابھی باغی ہوئی ہیں ایم پی اے، ان کو ملاقات کے لیے خان صاحب نے بلایا ہے، لیکن اب یہ ان کا بھی شکوہ یہی ہے کہ بھئی پرویز الہی صاحب جو ہے وہ کاف کی حکومت ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہماری تو کوئی سنوائی نہیں ہے۔ تو مختلف اضلاع کے اندر ایک تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر معاملات طے نہیں ہیں،
خان صاحب نے میسج دیا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو جوائن کر لیں. پی ٹی آئی کو انہوں نے جوائن کرنا ہے, کہیں سے اگر منظوری ہوگی تو وہ جوائن کریں گے, ورنہ وہ نہیں کریں گے. اسمبلیاں تحلیل جو ہے وہ کرتے ہیں, وہ نہیں کرتے اگر کہا جاتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے. تو یہ اتحاد الٹیمیٹلی جو ہے یا تو یہ پکا ہوگا, چونکہ چودھری پرویز الہی یہ بات مان لیں گے, اعتماد کا ووٹ لینا ہو یا اسمبلی تحلیل کا معاملہ ہو, ورنہ جو ہے یہ اتحاد ٹوٹنے جا رہا ہے. اور پھر جو ہے وہ اسی طریقے سے مونس الہی اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے اور مونس الہی کو وہاں ٹکٹ دیا جاتا ہے تو نذر محمد گوندل, گلریز افضل چند اور وہ سارا ایک مضبوط دھڑا جو ہے وہ واپس پیپلز پارٹی کی طرف جائے گا یا کسی اور پارٹی کے اندر. تو الٹیمیٹلی وہاں پر بھی مونس الہی کا الیکشن جیتنا بغیر نذر محمد گوندل کی جو ہے وہ تعاون کے, وہ میرا خیال ہے بہت ہی مشکل ہوگا. وہ نہیں جیت سکیں گے چونکہ ناصر بسال انتہائی جو ہے وہ تکڑے امیدوار ہیں, ایم این اے ہیں مسلسل, اور وہ سدا بار ایم این اے ان کو کہا جاتا ہے وہاں. لیکن اس پوری صورتحال کے اندر جو چودھری ہیں وہ پھر مسلسل جس طرح انہوں نے مختلف مواقع پر بلیک میل کیا ہے, دونوں صورتوں کے اندر پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں جو اصل ورکر ہیں وہ مخالفت کر رہے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی یہ جوائن بھی کر لیں تو کل کو یہ نقب لگائیں گے اور بغاوت پیدا کر دیں گے, اور اگر کاف لیگ کے اندر رہیں تو اگلا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ ان کو نہیں بنانا, چونکہ یہ ایسے ہی کریں گے. تو یہ ساری چیزیں اس وقت چل رہی ہیں, اور پرویز الہی مونس الہی جو ہے وہ اپنے طور پر اچھا کھیل رہے ہیں, اور ان کو بھی پتا ہے کہ ابھی ہم وزیر اعلیٰ بنے ہیں, پھر پتہ نہیں کب موقع ملنا ہے, اور انہوں نے بنانا بھی نہیں ہے. عمران خان نے یہ واضح کر دیا ہے کہ آگے کمزور حکومت وہ لیں گے ہی نہیں. تو ابھی بہت کچھ جو ہے وہ چونکہ آگے جو عمران خان کو نائل کرنا اور گرفتار کرنا کچھ پلاننگز ہیں, تو اگلے 2-4 ہفتوں کے اندر, 6 یا 8 ہفتوں کے اندر حتمی طور پر جو ملکی سیاست کا منظرنامہ ہے وہ کلیئر ہو جائے گا. لیکن اس وقت جو تحریک انصاف اور کاف لیگ کا یعنی پرویز الہی کا اتحاد ہے وہ بالکل جو ہے وہ خاتمے کے قریب پہنچ گیا ہے. آنے والا 1 ہفتہ اس کے لیے انتہائی فیصلہ کن ہے. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.